السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ محفل سج چکی ہے اور بولیاں لگائی جا چکی ہیں، باقاعدہ ریٹس مقرر کیے گئے ہیں فی ووٹ، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ پروین شاکر نے فرمایا تھا وہ کہیں بھی گیا لوٹا نہیں، تو میرے پاس آیا، یہ اچھی بات ہے میرے ہر جائی کی۔ اچھا دیکھیے، اس میں اچھی بات تو مجھے کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہی اس وقت۔ جو ترمیم طوفان ہے، عجیب و غریب بکواس واہیات کام ہو رہا ہے، اور اس کام کی اجازت پھر وہی بات کہ ایک شخص نے دی ہے جس کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ 50 کروڑ کی بات ہو رہی ہے جو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، یہ لوگ جب موجود تھے اس کمیٹی میں جہاں پر ترامیم ڈسکس ہو رہی ہیں، وہاں انہوں نے بتایا کہ آفرز ہو رہی ہیں 50 کروڑ تک کی۔ اب باہر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ 60 کروڑ تک کی ہیں، 60 کروڑ پلس یہ آفر ہو رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم بس یہ کام تو کر دو، اس کے بعد دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، ووٹ دے دو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ انہی حالات کے درمیان خبر آئی ہے سیف اللہ ابڑو، سینیٹر سیف اللہ ابڑو، وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اب گرفتار کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو اٹھا لیے گئے ہیں، یہ خبر آنی چاہیے تھی۔ بہرحال ہوا یہ کہ عظمہ بخاری صاحبہ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بندے چھپا دیے۔ یعنی ایک نیو نارمل بن چکا ہے اس ملک میں، یعنی حکومت کہہ رہی ہے اپنے بندے چھپا دیے۔ یہ وہ کنڈیشن نہیں ہے غصے کی، جھلاہٹ کی، جھنجھلاہٹ کی کہ ہم ان کے بندے ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہے، ان کے بندے کہاں ہیں، ان کے بندے چاہیے ہمیں۔ یعنی آپ یا کچھ لے دے کے یا اس بندے کو آپ دیکھیے کہ جاوید بڑائچ کے گھر پہ چھاپا مار کے، ڈیرا گرا کے یہ کام کر رہے ہیں آپ، تسلی سے کر رہے ہیں نا۔ آپ جو انجینئر خرم دستگیر ہے اس کو ہرانے والا، آپ وہاں پر عارف مبین جٹ غالباً نام ہے، آپ وہاں پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ شفقت آبان کے ڈیرے پر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ممکنہ طور پر جو بندے نہیں مل رہے، مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی بندہ نہیں آئے گا اور اسٹیئرنگ زد میں۔ آپ حاجی امتیاز بڑائچ MNA، وہ جو کئی دن غائب رہتے، جن کی بزرگ والدہ وہ ان کو گفتگو بھی سنوائی گئی تھی، وہ حاجی امتیاز بڑائچ جو ہے ان کے بھائی کے گھر پہ چھاپا مارا ان کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ان کے ملازمین کی انہوں نے شرٹیں اتروا کے ویڈیو بنائی ہے، بے تحاشا مارا ہے، اور پوچھ رہے تھے مارنے والے کہ حاجی امتیاز کا ہے۔ حامد میر صاحب خود بتا رہے 3 ویگو ڈالے 15 بندے۔ اب اگر حکومت یہ کر رہی ہے، آپ پروگرام میں دیکھیں، ٹیلی ویژن پروگرام میں آتے ہیں شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، اور آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے چھپا دیے، یہ نارمل ہے، ہم نے اپنے بندے چھپا دیے، ہمارے بندوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ہمارے بندوں کی بو سونگ رہی ہے حکومت اس وقت، ہمارے بندے کہاں ہیں۔ یہ جس طرح بلی ہوتی نا، وہ چوہے کے بل کے آس پاس گھوم رہی ہوتی، چوہا گائے، اس طرح سے ڈھونڈا جا رہا ہے لوگوں کو، اور یہ نارمل ہے۔ اور کس چیز کے لیے؟ آئینی ترمیم کے لیے، یعنی متنازع آئینی ترمیم۔ اتنا عجیب و غریب مذاق ہے۔ اچھا، مجھے ایک چیز پر بڑی پرابلم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس اجلاس میں، یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، اس اجلاس میں گئے اور جا کے انہوں نے اپنی ترامیم بھی دی ہیں کہ ہماری تجاویز یہ ہیں ترامیم کے حوالے سے۔ اب دیکھیں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ لوگ جائیں سرویلنس کیمرہ بن کے، یہ لوگ جائیں صرف آبزرور بن کے، نگرانی کے لیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو نگران کیمرہ ہوتا ہے وہ خود بتائے کہ اچھا میری رائے میں ایسے کر لو؟ نگران کیمرہ صرف دیکھے گا، ریکارڈ محفوظ رکھے گا۔ تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، PMLN والے، آپ ان کی تجاویز دیکھ لیں، جو پرابلم ہے اس پرابلم کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کریں گے، یہ غلط ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ تجاویز دیں گے تو آپ اس پورے سیٹ اپ کو، اس فارم 47 کی حکومت کو، ان سب کو تسلیم کر رہے ہیں، لیجیٹمیسی دے رہے ہیں آپ ان کو کہ آپ لیجسلیشن کریں اپنی مرضی کی، آپ اور خود اس میں حصہ بن رہے ہیں۔ آپ ایک تو نظر رکھیں، اس کے بعد مولانا کی، کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کی جو تجاویز ہے ان تجاویز پہ بات کریں، ان سے ایگری کرنا ہے ایگری کریں، اور ان کو بتائیں کہ مولانا ایسے کر لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہے، حکومت تو آپ کی ساتھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایسے نہیں، ہم 25 کے بعد دیکھیں گے۔ دیکھیے مولانا نے ایک اور بات کی ہے جو بلاول کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ بلاول کو اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ترامیم، ہماری ترامیم، ان میں اب کافی چیزیں مشترک ہیں، لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ ہم کہہ رہے ہیں بینچ بنا لو سپریم کورٹ میں، ججز کی تعداد بڑھا دو، ابھی 17 ہیں، بڑھا کے 21 کر دو، بڑھا کے 25 کر دو،
پھر 25 میں سے 5 ججز رکھ دو, سیدھے فکس کر دو آئینی معاملات کے لیے. لیکن آئینی عدالت آئے اور سپریم کورٹ کی بھی اوپر آ جائے تو سپریم کورٹ کو آپ ڈمی پارلیمنٹ بنا دیں. آپ ابھی جو عدالت بنا رہے ہیں اس پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک ڈمی بنانا چاہ رہے ہیں. اس عدالت کا چیف ہوگا وزیر اعظم کا ہینڈ پکڈ, اور پھر اس عدالت کی جو باقی ججز ہوں گے وہ ہوں گے اس چیف کے ہینڈ پکڈ, چنیدہ ہوں گے. تو پھر یہ کیسی عدالت ہوگی؟ یہ کس کے خلاف فیصلہ دے گی؟ کیا یہ حکومت کو کبھی روک سکے گی کسی چیز؟ لیکن آئین میں تو یہ ہے نا کہ آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے آئینی معاملات کو, آئین تو سپریم ہی ہے نا. اسی لیے تو آپ کو 2/3 چاہیے ہوتی ہے, تو اس لیے تو ترمیم کے لیے بندے اٹھانے کا سلسلہ ہو رہا ہے. یہ جو 50-60 کروڑ کی بولی ہے یہ کیوں لگ رہی ہے؟ یہ اسی لیے لگ رہی نا. اب جن کے لیے لگ رہی ہے یہ تمام کے تمام MNAs وغیرہ اپنے اپنے علاقوں کے چودھری, جاگیردار, وڈیرے یا بڑی بڑی چیزیں, یہ تمام کیا ان کے لیے 50-60 کروڑ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ ارب پتی لوگ ہیں. لیکن پھر بھی 50-60 کروڑ کی رقم ایسی ہے, یہ اب تک کی سب سے بڑی بولی ہوگی شاید, یہ سب سے بڑی بولی ہے. 50-60 کروڑ کی رقم ایسی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے لیے جو 5 سال کی تنخواہیں ہیں, یعنی ایک MNA کی تنخواہ سب ملو کے کوئی 2.5 لاکھ روپے, تو 2.5 لاکھ روپے کے حساب سے 30 لاکھ روپے سال کے, 30 لاکھ روپے کے حساب سے وہ MNA جا کر 5 برسوں میں کیا کما لے گا؟ مطلب 5 برسوں میں وہ ہارڈلی 1.5 کروڑ روپیہ کما لے گا. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو, اور اگر آپ کچھ اس میں جا کے ڈال دیں پیسے انکریمنٹ کے سالانہ, تو وہ شاید 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کما لے گا. اس سے پہلے جو اخراجات آتے ہیں الیکشن کیمپین وغیرہ پہ, تو وہ نکال کے رہ جائے گا معاملہ صرف اور صرف 20-30 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے, جو لیگل ہے وہ تو 40 لاکھ روپے کی حد ہے. اب آپ کو مل رہے ہیں 60 کروڑ بیٹھے بٹھائے کے. یہ پہنچ چکی ہے حالت, یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اب اس میں دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف زیادتی کر رہی ہے خود اپنے قائد کے ساتھ, اپنی جماعت کے ساتھ, کہ اس میں آپ باقاعدہ طور پہ شامل ہو رہے ہیں, آپ اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرنے ایسے کرنے. بات یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کیس لگا لیا ہے. نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید کیس لگائے, قاضی صاحب سنیں گے مجوزہ آئینی ترامیم پر, شاہد بلال حسن صاحب ہوں گے ان کے, تو نعیم اختر افغان صاحب ہوں گے. تو نعیم اختر افغان صاحب اور قاضی فائز صاحب مل کے کیا کریں گے؟ یہ دیکھیے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا منصور علی شاہ صاحب کا, اور یہ اگر آپ کہہ دیں گے قاضی صاحب, میں آپ کو بتا دوں قاضی صاحب کیا کریں گے ممکنہ طور پر, اور یہی صورتحال ہوگی. یہ تو مجوزہ ترامیم میں ہو گئی, نہیں ہوئی, ہم ان پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو کیا ترامیم کرنا پارلیمان کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ہم پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کر دیں؟ اچھا بتایا جائے کہ جی بندے اٹھائے جا رہے ہیں, ہمیں کیسے پتا بندے اٹھائے جا رہے ہیں؟ میں تو میڈیا نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ خود, جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ خود آ جائیں تو پھر اٹھا لی جائے. اور ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد واپس کیسے جائیں گے؟ اور یہ لوگ بک جائیں گے, ہمیں کیسے پتا لوگ بک جائیں گے؟ کیا ہم مفروضوں پہ فیصلہ کرنے کے لوگ بک جائیں گے؟ ابھی بکے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے رہے ہیں یا وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم پارلیمنٹ کا اختیار, یہ فیصلہ ہم کیسے کر لیں؟ اگر وہ مرضی کے خلاف کوئی ووٹ ڈال رہا ہو تو وہ آ جائے گا. یہ ہوگا قاضی فائز کی عدالت میں. اچھا, مطلب آپ نے ابھی تک دیکھا یہی ہوتا ہے, ان کا مزاج یہ ہوگا. تو یہ اگر آپ کو کرنا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ترمیم کے نتیجے میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جا سکتے ہیں. بالکل, ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اس کیس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں سن سکتے. دوسری چیز, ایسے تمام معاملات کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں طے شدہ چیز ہے, 5 ججز سنیں گے. یہ کتنے ججز ہیں؟ 3. یہ اللیگل ہے. اس سے پہلے وہ اللیگل کون کر رہا ہے؟ پاکستان کا چیف جسٹس. ٹھیک ہے, پھر ایک اور چیز دیکھیے, یہ جو ججز کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت بینچ بنانے کی, اس کا نیا قانون بھی کیا کہتا ہے؟ نیا قانون کہتا ہے 3 ججز ہوں گے, چیف جسٹس ہوں گے, سینئر پیونی جج ہوں گے, اور ایک جس کو چیف جسٹس لگائیں گے. تو 2 ججز لازمی ہو گئے. اس میں کون کون ہو گئے؟ چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج. یہ ہوں گے, ایک چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. منصور علی شاہ صاحب ہوں گے, یہ قانون ہے. ہیں بالکل نہیں ہے. اب اس میں وہ بیٹھ ہی نہیں رہے, پھر بھی بینچ بنائے جا رہے ہیں. مطلب قاضی صاحب یہ بینچ بنا ہی نہیں سکتے. انلیگل بینچ فارمیشن, اور انلیگل بینچ فارمیشن کے بعد قاضی صاحب لگے ہوئے ہیں, چڑھ جا بچہ سولی رام بھلی کرے گا, ایک کے بعد ایک چیز لے کے آ جائے. مطلب کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف والے نے اجلاسوں میں جا کے کرے, ہاں جی ٹھیک ہے جی ہماری تجاویز یہ ہے. ٹو ہیل ود یور تجاویز. کون ہے بھیا تجاویز دینے والے, اور کس کو دے رہے ہیں ہم؟ جن کو کہہ رہے ہیں وہ مینڈیٹ چوری کر کے آئے, ان کو لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں.
اختیار دے رہے ہیں نا آپ. مطلب کس طرح سے کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف یہ کام. دوسرا کیا ہوا, ان کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا رات کو. گنڈا پور کے ساتھ بیرسٹر گوہر نے اور ٹو سم ایکسٹینٹ شیخ وقاص اکرم نے مخالفت کر دیا احتجاج کی. یہ ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے. سلمان اکرم راجہ, وکیل, نستعلیق آدمی, وہ آپ اس کے ورڈ سنے آپ کو لگے بڑا آرٹیکولیٹ آدمی, وہ کہہ رہا ہے احتجاج کریں گے. حماد اظہر کہہ رہا ہے احتجاج کریں گے, باقی لوگ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں گے. لیکن گنڈا پور کا مزاج ہی احتجاج والا, وہ کہہ اور رہے ہیں کیونکہ گنڈا پور صاحب اس روز نہیں تھے کے پی ہاؤس میں, سب کو اندازہ ہے نا, اپنی مرضی سے نہیں تھے وہ نہیں, اب کے پی ہاؤس میں بھی نہیں تھے. وہ تو کے پی ہاؤس گئے تھے, اس کے بعد وہاں سے لے جائے گئے تھے, جہاں رکھے گئے تھے وہاں ان سے کچھ ڈیمانڈز ہو رہی تھیں, وہ ڈیمانڈز انہوں نے نہیں مانی. ٹھیک ہے, وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں. 8 ستمبر آپ دیکھیں, 21 ستمبر آپ دیکھیں, اور اس کے بعد یہ 4-5 اکتوبر. تو گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسی لیے مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں خبر یہ آئی تھی نا کہ وہ کسی کو بتا کے آئے ہیں کہ اب اگر آؤں گا تو ایس سی او کے بعد آؤں گا, اس سے پہلے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے نہیں آؤں گا. تو اس لیے وہ مخالفت کر رہے ہیں. احتجاج ہوگا. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں 75 کروڑ لگے ہیں پچھلے احتجاج پہ. اچھا لگے ہوں گے 75 کروڑ, ٹھیک ہے, مان لیا. صحیح ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا 75 کروڑ کیوں لگے, لیکن احتجاج کس نے کیا تھا, ڈی جاک کون پہنچا تھا, وہ تو عام کارکن تھے جو گنڈا پور کے قافلے میں بھی نہیں تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی فنڈز نہیں ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا لیڈر ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ تو کام ہی نہیں لگ رہا ہے. کوشش ہی نہیں ہے نا یہ. ہاں, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.